ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وسلم. صلاة سلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، احترام کے لائق بزرگوں، جوان ساتھیوں، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولا سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیۃ والسلام کی رحمت پاک کا تصدق اور فیضان ہے کہ آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے منعقدہ اس بابرکت نشست میں موجود ہیں اور نشست اپنے اختتامی مراحل میں ہے. آپ کے سامنے قرآن مجید کے دو مقامات سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے. ان دونوں مقامات میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور ایک سوال جس سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک اس دنیا کے اندر کسی بھی شے کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا. ہر شے کا مقصد ہے. اور جب انسان کے اوپر اس کائنات کے راز کھلتے ہیں اور اسے حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ ایک بات جو کہتا ہے قرآن پاک نے بیان کیا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ پاک تو نے کسی شے کو بے مقصد پیدا کیا، عبث پیدا کیا، باطل پیدا کیا. تو اسی طریقے سے ہم انسان ہیں اور انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو اللہ نے کرامت اور بزرگی عطا فرمائی.
قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو انسان کو بڑی بزرگی والا بنایا ہے، بڑی کرامت والا بنایا ہے۔ پھر فرمایا وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے خشکی اور تری پر سوار کر دیا، یعنی خشکی اور تری دونوں کی حکومت انسان کو عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جو کچھ پیدا کیا اس کی اکثریت پر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ سو یہ افضل المخلوقات ہے۔ اب یہ جو انسان ہے یاد رکھیں، یہ انسان اپنے درجے طے کرتا ہے۔ یہ جب ترقی کرتا ہے اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس نے کہا کہ میرا کچھ لوگ ایسے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر گئے، اللہ کے تعلق پر ڈٹ گئے، اور اللہ کے تعلق کے درجات طے کرتے رہے، بلند ہوتے رہے، زینے طے کرتے وقت وہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کے اوپر فرشتے نازل فرماتا ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کر جب حالات نامساعد ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے، حالات ظاہراً سازگار نہیں رہتے، مخلوق پریشان کرتی ہے، آزمائش و ابتلاء کا اور امتحان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو اللہ فرشتے اتارتا ہے اور وہ آ کر بندوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف کہ خوف نہ کھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو۔ اسی طریقے سے خاص راتوں میں فرشتے اترتے ہیں، جیسے سورۃ القدر میں اللہ پاک نے شب قدر کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں اللہ پاک فرشتوں کو اور روح الامین کو اتارتا ہے، جبریل امین۔ اب وہ جبریل امین اور وہ فرشتے جو اللہ کے تعلق کے لیے جاگ رہا ہوتا ہے اور جس کے مقدر میں ہوتا ہے، اس سے ملاقات اور مصافحہ کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس کی نشانی بیان کہ جس کو فرشتے کا مصافحہ نصیب ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ آقا نے یہ نشانیاں دی۔ سو انسان اگر اللہ کے تعلق پر دوستوں ترقی کرے اور اوپر کے زینے چڑھنا شروع کرے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، وہ فرشتوں سے بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ فرشتے پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرے انسان سے، جو انسان کی عظمت کا اعتراف تھا، اور وہ اعتراف کب کیا فرشتوں نے؟ جب صرف مٹی اور گارا نہیں، جب اللہ کے تعلق والی روح بندے میں آئی نا، جب اللہ نے کہا کہ میں اس کو بنا سواروں گا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنے تعلق والی پھونکوں گا، ڈالوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ اس پتلے کو نہیں ہوا تھا جب تک یہ فقط پتلا تھا، جب اس میں اللہ کے تعلق والی روح آئی تھی یہ سجدے کے قابل ہو گیا تھا، اس کی عظمت تسلیم کی گئی تھی، اور پیغام یہ تھا کہ اے بندے جب تک تو اللہ کے تعلق میں جڑا رہے گا اور جتا رہے گا تب تک فرشتے تیری عظمت کا اعتراف کریں گے۔
اپنے مالک بند کر لیتا ہے نا، تو وہ جانوروں جیسا ہو جاتا ہے۔ اب ان دو انتہاؤں کے درمیان ایک فرشتوں سے بھی افضل ہونا اور ایک ڈنگروں سے بھی بدتر ہونا، ان دو انتہاؤں کے درمیان ہم میں سے ہر انسان کہیں نہ کہیں موجود ہے، کسی نہ کسی درجے پر۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنا درجہ بلند چاہتا ہے یا نہیں؟ بولیں جی چاہتا ہے نا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ میں ہوں کہاں، کتنا اپنے مالک کا وفادار ہوں اور کتنا اپنے مالک سے بے وفائی کر رہا ہوں۔ میرے شب و روز، میری ساعتیں، میرے لمحے کتنے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزر رہے ہیں اور کتنے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، کتنے یکزا اور بیداری مستقل استعداد میں گزرتے ہیں اور کتنے غفلت میں گزرتے ہیں۔ سو احباب گرامی، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنا تعین کرے کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ یاد رکھیے دوسروں پر تنقید بہت آسان ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اگر شروع کر دوں تو پتہ نہیں میں آپ زمین آسمان کے کلابے ملا دوں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لیکن جب میں اپنی ذات پہ نگاہ کروں گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ میں کیسا ہوں۔ سب سے بڑی ہماری خرابی اس وقت جو دینی طبقات کے نمائندے ہیں ان میں بھی، چاہے وہ میں خود ہوں، اور جو غیر دینی ہیں، یعنی ایک وہ ہے جنہوں نے جو دین کے نمائندے تصور کیے جاتے ہیں، جو صاحبان منبر و محراب ہے، جو کسی دینی نظام سے، دینی تنظیم سے، دینی تحریک کے ساتھ منسلک ہے، اپنے آپ کو دین کا خادم، کسی تحریک کا ورکر، جو بھی آپ اس کو ٹائٹل سمجھتے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کے اوپر ظاہر دین کا لیبل وہ معاشرے میں عام فرد کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دونوں میں ہم سب میں سب سے پہلی چیز یہ آگئی ہے کہ ہم اپنی پہچان اور اپنی معرفت اس کو کھو بیٹھے ہیں اور ہماری ساری نگاہ دوسروں پر ہے، ساری نگاہ کس پر ہے؟ دوسروں پر۔ اور جب دوسروں پر ساری زندگی نگاہ رکھیں گے کبھی اپنی نگاہ نہیں پڑے گی، اور جب تک اپنے اوپر نگاہ نہیں پڑے گی کبھی بھی اصلاح کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا، اپنے گریبان میں جھانکا اور اپنے گریبان کو پکڑا، اپنا احتساب کیا، اور اس احتساب کے نتیجے میں وہ معرفت خداوندی کے راستے پر چلا، فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب اس پر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ اولیاء کاملین کو دیکھو، اب ان اولیاء کاملین وہ معاشرے کی طرف بہت بعد میں آئے، اپنی ذات طرف پہلے گئے۔ یہی طریقہ ہے نبوی طریقہ، یہی سنت طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام مکہ کے معاشرے میں بعد میں آئے، غار حرا میں پہلے گئے۔ اور وہاں کیا کرتے تھے حضور؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضور وہاں تحنس یعنی تعبد فرماتے تھے، مراقبہ فرماتے تھے۔ وہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے مطابق
حضور کے علو مرتبت کے مطابق ایک پروسیس تھا جس سے اللہ نے حضور علیہ السلام کو گزارا۔ یاد رکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے حضور نبی گزرتے تو آقا کے مقام پر کوئی فرق نہ پڑتا، تو اللہ نے شان ورفعنا لک ذکرک عطا فرمائی تھی، مگر ان کو حضور کو ان مراحل سے گزارا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے افراد امت نے ان مرحلوں سے گزرنا تھا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ادھر سے ان کا نبی نہیں گزرا تو یہ کیوں گزرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے اپنے نبی مکرم کو ان مرحلوں سے گزارا، اور گزارا کس لیے؟ تاکہ افراد امت بھی پھر اپنی اصلاح کے لیے ان مرحلوں سے گزرے۔ اب اس میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، کھانے کی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں صبح شام، 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے حضور علیہ السلام نے جو پوری 63 برس میں حضور نے جو غذا استعمال کی اس کو جمع کیا ہے کہ حضور نے کتنا کھانا استعمال کیا۔ وہ اتنا کھانا بنتا ہے جتنا ہم میں سے کوئی بندہ 1.5 یا 2 مہینے میں کھا لیتا ہے۔ تو کھانا مصطفیٰ کی ضرورت نہیں تھا۔ 63 سال کی عمر میں آقا نے اتنا کھایا جتنا عام بندہ 1.5 سے 2 مہینوں میں کھاتا ہے۔ وہ پوری کیلکولیشن ہے کہ کتنے کلو تھا اور کیا ستو اور کیا جو ساری چیزیں سیرت نگاروں نے، میں موٹا آپ کو بتا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود میرے مصطفیٰ نے کھایا۔ کھانے کے بغیر ہے مگر امت کا گزارا نہیں ہے۔ حضور نے ایک دفعہ مسلسل روزے رکھے، بغیر افطاری بغیر سحری کیے روزے رکھتے رہے حضور۔ صحابہ نے گرفنے شروع کر دیے، کچھ دن گزرے نا تو صحابہ کمزور پڑ گئے، لڑکھڑانے لگے۔ پوچھا حضور نے کیا بات ہے، کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کو دیکھ کر مسلسل روزے رکھے۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے کیوں رکھے؟ انہوں نے عرض کیا حضور انکا لتواصل یا رسول اللہ، حضور آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں، مسلسل رکھتے ہیں کھائے پیے بغیر کئی دن تک۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو رات اور آئے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ کھانا پینا مصطفیٰ کی ضرورت مگر مصطفیٰ نے کھایا بھی پیا بھی۔ اس وجہ سے امت کی ضرورت ہے کھانا پینا، امت کی ضرورت ہے کھانا پینا۔ اور پھر کئی دن نہ کھا کر بتلا بھی دیا کہ اگر میں نہ کھاؤں نہ پیوں تو میری اوپر کوئی فرق نہیں۔ اس وجہ سے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کئی مراحل سے اللہ پاک نے گزارا۔ وہاں تحمس فرماتے، تعبد فرماتے، گہرا غور و فکر مراقبہ، اللہ کے تعلق پر محنت کیا کرتے تاکہ امت کو یہ محنت نصیب ہو جائے۔ تو حضور غیر عراق گئے۔ اب دیکھیے حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب اجمیر شریف آپ نے ڈیرہ لگایا نا، آپ کی عمر مبارک تھی 50 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 50 سال کے بعد بارگاہ مصطفیٰ سے اذن ملا کہ اب چلے جاؤ ہندوستان تمہارے ہمارے۔ اس سے پہلے کی ساری محنت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی ذات پر کی۔ اپنی ذات پر محنت کر کے جب تشریف لائے نا تو اپنی ذات پر اتنی محنت کی ہوئی تھی کہ پھر ایک ہی دفعہ میں آپ نے 90 لاکھ کلمہ پڑھا دیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر کی چراغ بجھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے چراغ ہم جلانے چلے۔ ہم خود کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا باطن کتنا منور ہے، ہمارا باطن کتنا معطر ہے، ہم دین کے لیے کتنے خالص ہیں،
اپنے اندر اللہ اور اللہ کے تعلق کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی راتیں جاگی ہیں، اس کے باوجود اتنی محنت کرنے کے باوجود آقا علیہ السلام جب کوئی ایسا موقع آیا، چھوٹا سا کام ہی کوئی اگر بنانا، حضور علیہ السلام نے جس کام پر عمل حضور نے پہلے کیا ہوا تھا، لوگوں کو حکم نہیں دیا، وہ لے آئی اور اس نے آ کر عرض کیا حضور یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ بولیں میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ حضور اسے وصیت فرما دیں، نصیحت کرتے ہیں کہ نہ کھایا کرے، کم کھایا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی آج اس کو لے جا، کل لے آنا، کل اسے کہیں۔ اس نے عرض کیا حضور آج میں لے آئی، اگر آج ہی فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ آج میں اس لیے نہیں کہتا کہ آج میٹھا میں نے خود کھایا ہوا ہے، آج میٹھا میں نے خود جو چیز کھائی ہوئی ہے اور جو عمل کیا ہوا اس سے کیسے روک دیتے تو وہ مسئلہ تھا۔ بولیں مگر آقا نے ایک اسوہ دیا، ایک طریق دیا کہ تمہاری تبلیغ، تمہاری دینداری تب مؤثر ہوگی کہ پہلے تمہارے اپنے کردار سے وہ گزر کر آئے گی۔ صرف گفتار سے بات نہیں بنتی، باتیں مجھے بھی بڑی آتی ہیں، باتیں آپ کو مجھ سے 600 گنا زیادہ آتی ہیں، مگر ان باتوں کے پیچھے احباب گرامی جب کردار ہوتا ہے، کردار بولتا ہے، کردار کے بولنے سے پھر زبان کو بولنا کم پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ اب کردار کے لیے میں نے دو آئی ہیں، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے کردار کو بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ والے ہو۔ کیا کرو؟ بولیں مصطفیٰ والے بنو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول گرامی علیہ السلام کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب وہ جو بہترین نمونہ اللہ نے رکھا کی ذات اقدس میں ہماری ہمیں تب نصیب ہوگا جب ہمیں حضور کی سیرت طیبہ کا علم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہم نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے بہت کچھ سیکھا ہے، کچھ نے سیکھا ہے، پڑھا ہے اور کچھ نے گھڑا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ سکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم ہوگی، ایسی ہے یا نہیں؟ آپ کسی ان پڑھ بندے کے پاس، میں ایک ٹانگے والے کے ساتھ بیٹھ گیا، اس ٹانگے والے نے ٹانگا چلایا کیسے جاتا ہے اور گھوڑا کیسے جوتا ہے، اس پر مجھے پورے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا۔ ہر اپنے فن کے اندر اس کے پاس بڑی معلومات ہیں، اس نے سن کر کسی طریقے سے تجربہ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے اکٹھا کر رکھا ہے اپنے پاس ایک علم۔ مگر آج بطور امت ہمیں ایک سوال درپیش ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کتنا پتہ ہے۔ یہ مجھ سے بھی سوال ہے اپنے آپ سے، آپ کا اپنے آپ سے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اتنے برس گزارے، 15 سالوں سے لے کر 13-14 سالوں کے بچے سے لے کر 50-60 سال تک کے افراد ہم بیٹھے، ہم نے کتنا وقت اپنے حضور کو دیا، اپنے آقا کے لیے کتنا وقت نکالا۔ بڑے عاشق رسول ہیں، نعرے لگاتے نہیں تھکتے، جھگڑے کرتے نہیں تھکتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے نہیں تھکتے۔ کتنا وقت دیا ہم نے آقا کی ذات تاکہ ہم وہاں سے نور لے کر اپنی زندگیوں کو روشن کر سکیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا سوال ہے۔
جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی تربیت کیا ہے، انہوں نے اس مقام پر کیسا رویہ اپنایا تھا، جب ہمیں یہ بات ہی نہیں پتہ تو حق بنتا ہے نا کہ ان کی ناموس کے اوپر وہ جب چاہیں کھا کے کیونکہ ہم وکیل جو کمزور ہیں، ہم نے اپنے مصطفیٰ کی ذات کو آگے اس کردار کے ساتھ، طاقتور کردار کے ساتھ نہیں پہنچایا۔ انہوں نے اپنے طور پر جو سمجھا، جو انہوں نے اپنی کتابیں لکھی پڑھی، ان کے مستشرقین نے لکھ دی، مغرب کے علماء نے لکھ دی، انہوں نے وہ پڑھ لی، انہوں نے ایک تصور بنا لیا۔ آفیسر تھا، بیوروکریٹ تھا، اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو داڑھی رکھے ہوئے لوگ ہیں یہ کرپشن بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کا سوال تھا، تو آپ بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے اس کو جواب دیا، کہا مجھے یہ بتائیں کہ کیا جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی وہ کرپشن نہیں کرتے؟ ان کو میں نے جواب دیا انٹرویو کے دوران، اگر تو صرف داڑھی والے کرپشن کرتے ہیں اور جنہوں نے نہیں رکھی ہوئی وہ نہیں کرتے تو سارا قصور داڑھی کا ہے، لیکن اگر داڑھی والے اور بغیر داڑھی کے داڑھی منڈے سبھی ایک جگہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ایک ہی گنگا سے وہ نہا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور داڑھی کا نہیں، یہ ہمارے اجتماعی کردار کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے دوستان گرامی کہ جس نے دین کا گیٹ اپ رکھا ہوا ہے وہ بھی، جس نے نہیں رکھا ہوا وہ بھی، کردار کی اگر آپ کسوٹی بنا لیں اور معیارات سیٹ کر لیں، آپ کو دونوں ایک ہی جگہ پر ملیں گے 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ یہ بھی میں نے 19-20 ویسے کہہ دیا، کسی جگہ پر وہ جنہوں نے گیٹ اپ رکھا ہوا ہے وہ اور نیچے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے اوپر آ رہے ہیں۔ تو مسئلہ تو ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گیٹ اپ ہمیں کچھ نہیں دے رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اندر جو چیز ہونی چاہیے، حضور کا درد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا فیض، حضور کے ساتھ علمی طور پر پختہ تعلق، عملی طور پر پختہ تعلق، حبی طور پر پختہ تعلق، وہ کمزور ہے یا نہیں؟ اب اس میں آخری بات، تب ہمیں حضور کی سیرت کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ آج کی اس محفل کا پیغام ہے کہ کچھ وقت ہم نے اپنے مصطفیٰ کے لیے نکالنا اپنے گھروں میں۔ تو اب اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت طیبہ کو ایک لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور وہ لفظ ہے رحمت۔ وہ لفظ کیا ہے؟ رحمت۔ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو اور کچھ بنا کر نہیں بھیجا، الا رحمتن، مگر یہ کہ رحمت۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی رحمت بنے۔ یاد رکھیں جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا۔ اہل مکہ جب مکہ فتح ہوا تو ایک رات پہلے تک جب انہوں نے چوٹیوں پر آگ دیکھی نہ پھیلی ہوئی، حضور نے کہا تھا کہ مختلف جگہوں پر آگ لگا کہ اسلام کا لشکر بڑا دکھائی دے۔ تو رات کی چوٹیوں پر انہوں نے آگ دیکھی، تب بھی وہ مانے نہیں۔ انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے، ان جاسوسوں میں حضرت ابو سفیان بھی تھے، باقی کے کارندے تھے۔ وہ کیا دیکھنے آئے تھے؟ وہ یہ جاسوسی کرنے آئے تھے کہ صبح کیا محمد مصطفیٰ سے مقابلہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک رات پہلے کا منظر آپ کو دے رہا ہوں، ایک رات پہلے کا منظر۔ وہ اب بھی ویسے ہی جان کے دشمن ہیں۔ جب آ کر دیکھا کچھ گرفتار ہو گئے، پتہ چل گیا کہ صبح مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ تو صبح حضور نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا گھر اس کے لیے رحمت اور امن کا گھر ہے۔ ہر ایک کا گھر دارالامن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے، اور اپنی زندگیوں اور کردار میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا